من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو مسائل فقہ میں منہاج الصالحین مسئلہ نمبر 5 کے ذیل میں چل رہی تھی، اور فرماتے ہیں کہ ممیز بچہ تین قسم کی کیٹیگری عام طور پر فقہ میں انسانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ بالغ، ایک دفعہ صبی غیر ممیز، اور ایک دفعہ صبی ممیز۔ بالغ وہ ہے کہ جس کے اوپر شرعی تکلیف ہے، جس کے اوپر شرعی تکلیف ہو وہ بالغ ہوگا، نابالغ کے اوپر شرعی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن فقہی اعتبار سے کچھ احکامات نابالغ بچہ جو ممیز ہو اس کے لیے بعض اوقات اور بعض مقامات پر ان کے احکام بالغین والے بن جاتے ہیں۔ ممیز کس کو کہتے ہیں؟ ممیز وہ بچہ کہ جو عام ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ کہ جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ اب کیا اچھا کیا برا، یہ ایک جنرل ڈیفینیشن کی جاتی ہے، لیکن فقہ میں مختلف چیپٹرز میں یہ اصطلاح ممیز کی استعمال ہوتی ہے۔ مثلا نماز جماعت میں، مثلا عبادات میں، نارمل نماز روزے میں، مثلا خرید اور فروخت میں، مثلا طہارت اور نجاست میں، مثلا ممیز بچے سے ستر کرنا اور ممیز بچے کے مخصوص پارٹس کو دیکھنا۔ تو یہ فقہ کے مختلف چیپٹرز میں یہ لفظ ممیز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب عام طور پر ایک جنرل ڈیفینیشن کی جاتی ہے ممیز کی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ممیز یعنی اچھے برے کی تمیز کرنے والا۔ تو یہ ڈیفینیشن نامکمل ڈیفینیشن ہے، بلکہ ممیز بچہ ہر چیپٹر کے حساب سے ممیز، یعنی اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ نماز میں ممیز بچہ
مثلا نماز جماعت میں ممیز بچے سے جماعت کا اتصال ہو جائے گا، تو اب ممیز بچہ نماز جماعت میں کون کہلائے گا؟ جس کو نماز معلوم ہے، نماز سمجھ میں آتی ہے، نماز کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں، جماعت کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں، یہ ممیز بچہ بن جائے گا. یعنی اس کی ذہنی صلاحیت یہ ہے کہ اس کو سمجھ سکتا ہے، سمجھ پاتا ہے. یہاں پر مسئلہ نمبر 5 منہاج الصالحین میں فرماتے ہیں کہ اگر ممیز بچے نے اگر تقلید کی، تو اس کی تقلید صحیح ہے. کیا مطلب صحیح ہے؟ اس کے اوپر کیا چیز امپلیمنٹ ہوگی، اس کا کیا اثر ہوگا، خود بیان کرتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ اگر اس نے ایکس کی تقلید کی تھی اور جب وہ ممیز تھا، تو اب اگر اس ایکس کا انتقال ہو گیا اور اب وائی کی تقلید میں آ گیا، تو اب وہ اس ایکس کے اوپر باقی رہ سکتا ہے. اگر اس نے اگر تقلید نہ کی ہوتی تو باقی نہیں رہ سکتا تھا. لہذا مسئلہ نمبر 7 میں 7 مسئلہ نمبر 7 میں وہاں پہ بیان کریں گے کہ میت اور مردہ شخص کی ابتدائی تقلید نہیں ہو سکتی ہے. آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ شیخ مرتضی انصاری اتنا بڑا فقیہ، علامہ ہلی، شہید اول، شہید ثانی، ان کی تقلید کریں، نہیں ہو سکتی ہے. مردہ مجتہد کی ابتدائی تقلید نہیں ہو سکتی ہے. ابتدائی کا مطلب آج سے میں اگر تقلید اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اگر کسی میت، کسی مجتہد کی تقلید کی، اس کا انتقال ہو گیا، اب میں اگر زندہ کی طرف آیا، تو پھر اس صورت میں یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یعنی پھر پاسبلٹی ہے کہ ہم اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہیں. لہٰذا یہ ایڈوانٹیج کس کو ملے گا؟ جس نے اس کی تقلید کی ہو، جس نے اس کی تقلید کی ہو. مثال کے طور پر میں مثلا ایگزامپل کہ آغا خوئی کے زمانے میں تقلید ہی نہیں کی، متوجہ ہی نہیں تھا، تقلید نہیں کی. آج آگے تقلید اسٹارٹ کرنی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ میں آگے خوئی کے زمانے میں بالغ تھا تو میں ان کے اوپر جو وہ تقلید کروں گا. نہیں، تقلید نہیں کی تھی میں نے. یہ صرف ان کو ایڈوانٹیج ملے گا کہ جنہوں نے آغا خوئی کی تقلید کی تھی مثلا. بس متوجہ ہوئے. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آغا حکیم کے زمانے میں اگر ممیز تھا یا آغا خوئی کے زمانے میں اگر ممیز تھا اور تقلید نہیں کی تھی، تو اب وہ اس مرحوم کے اوپر باقی نہیں رہ سکتا ہے. لیکن اگر تقلید کر لی تو اب تقلید کا ایڈوانٹیج اسے حاصل ہوگا، تقلید کا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں، جواب ضروری نہیں کہ دیں آپ لوگ، صرف اپنے مائنڈ میں ہی آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. تقلید کی کتنی ڈیفینیشن اوپر ہم نے بیان کی تھی؟ مسئلہ نمبر 4 میں. مسئلہ نمبر 4 میں تقلید 2 ڈیفینیشن بیان کی تھی. ایک ڈیفینیشن وہ یہ تھی کہ میرا عمل موجودہ مجتہد کے مطابق ہو جائے، یہ کافی ہے میرے لیے.
اور دوسری ڈیفینیشن کیا تھی؟ دوسری کی دونوں کی امپلیمنٹیشنز فرق کریں گے، دونوں کے اثرات فرق کریں گے۔ پہلی ڈیفینیشن کیا تھی؟ پہلی ڈیفینیشن یہ تھی کہ میرا عمل مجتہد کے آگے سیستانی کے لحاظ سے میرا عمل مجتہد کے فتوے کے مطابق ہے، کافی ہے، بیس نہیں کیے ہوئے، اعتماد نہیں کیا ہے۔ صحیح؟ یہ ایک تقلید کی ڈیفینیشن۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ اگر وہ مسئلہ کہ جو مسئلہ نمبر 14 میں بیان کریں گے، عدم و جواز العدول، کہ زندہ مجتہد سے مردہ مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، تقلید چینج نہیں کر سکتے، یہ جو تقلید چینج کا مسئلہ ہے، یہ اس میں ضروری ہے کہ تقلید کون سی والی ڈیفینیشن ہونی چاہیے؟ اعتماد والی ڈیفینیشن ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا میں اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں صحیح واضح کر سکا یا نہیں کر سکا۔ تقلید کی دو ڈیفینیشن، ایک ڈیفینیشن فقط یہ عمل اس فتوے کے مطابق ہے، یہ ایک ڈیفینیشن۔ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ کہ میں بغیر میرے اعمال بغیر تقلید والے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، یہ اس کا اثر ہے۔ دوسری تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ میرا عمل نہ کہ فقط مجتہد کے مطابق ہو، بلکہ میں بیس کر رہا ہوں، میں اعتماد کرتا ہوں، یہ صرف نیت کا مسئلہ ہے کہ میں در مقام عمل نیت کر رہا ہوں کہ میں مجتہد کے فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے انجام دے رہا ہوں۔ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کے دو اثر ہیں۔ آغا سیستانی نے مجھے تعجب کے ایک اثر کو بیان کیا یہاں پر توضیح میں، منہاج میں۔ اس کے دو اثر ہیں۔ پہلا اثر جو منہاج میں بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ کہ تقلید چینج کرنے کا جو مسئلہ ہے، کہ تقلید چینج کرنا حرام ہے، یہ اس شخص کے لیے کہ جس نے بیس کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے تقلید کی ہو۔ یہ ایک مسئلہ آگے سیستانی نے بیان کیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آگے سیستانی نے دوسرا مسئلہ یہاں پر کیوں انہوں نے بیان نہیں کیا۔ دیکھوں گا اگر مجھے موقع ملا تو عروۃ الوثقیٰ میں دیکھوں گا کہ آیا انہوں نے وہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے نہیں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بقا بر میت کے لیے، بقا بر میت، بلکہ شاید ممکن آگے جا کے کہیں یہ بیان کریں، ہاں بیان کریں گے، مسئلہ نمبر 7 کے اینڈ میں یہ بیان کریں گے۔ بس دو اثر ہے اعتماد کرنے والی تقلید کے اوپر۔ تقلید جو اعتماد کرنے والی تقلید ہے اس کے اوپر دو اثر ہے۔ ایک، جائز ہو جائے گا چینج کرنا اگر اعتماد نہیں کیا ہے، اگر اعتماد کیا ہے تو جائز نہیں ہوگا، ایک اثر۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ کہ اس مردہ مجتہد کے اوپر باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تقلید ڈیفینیشن نمبر 2 ہونی چاہیے، یعنی اعتماد کرتے ہوئے اگر تقلید کیے تو پھر ان کے اوپر باقی رہ سکتا ہوں، تو پھر مردہ کے اوپر باقی رہ سکتا ہوں۔ اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مثلا میں نے آغا خوئی کی تقلید کی ڈیفینیشن نمبر 1 کے حساب سے۔ ڈیفینیشن نمبر 1 کیا تھی؟ یعنی میرا عمل سملر تھا آغا خوئی کے فتوے کے لحاظ سے، لیکن اعتماد نہیں کیا تھا، میں نے اعتماد نہیں کیا تھا، لیکن جب میں عمل کر رہا تھا تو میں مطمئن تھا کہ میرا سارا کا سارا عمل جو آغا خوئی کے فتوے کے مطابق ہے، لیکن عمل اعتماد نہیں کیا تھا۔ اب آغا خوئی کا انتقال ہو گیا، اب میں آغا سیستانی سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں آغا خوئی پر باقی رہ سکتا ہوں؟ جواب کیا ہوگا آغا سیستانی کا؟ نہیں، کہ تقلید اعتماد والی تقلید نہیں کی تھی تم نے، توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ اثر یہاں پر مسئلہ نمبر
4 میں اگر سیستانی نے یہاں پر اشارہ نہیں کیا ہے، آگے جا کر شاید دیکھتے ہیں اشارہ کیا ہے انہوں نے. بس سبھی کا جو مسئلہ تھا ممیز بچے کا، کہ اگر ممیز بچے نے اگر تقلید کی، اب یہاں پر تقلید سے مراد اعتماد والی تقلید، تو اس کی تقلید صحیح شمار کی جائے گی، کاؤنٹ کی جائے گی، اور اس کو ایڈوانٹیج یہ ملا گا کہ وہ مردہ مجتہد کے اوپر باقی رہ سکتا ہے. اب یہ جو ایک ایکسیپشن بیان کیا ہے، الا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ، مسئلہ نمبر 8 اور مسئلہ نمبر 9، جو سمجھے کہ میں پورے ہفتے اس تذبذب اور شک میں گزاری میں نے کہ یہ مسئلہ نمبر 8 اور مسئلہ نمبر 9 میں ڈسکس کروں یا نہیں کروں، اور سمجھے کہ ابھی بھی میں اسی کیفیت میں ہوں کہ مسئلہ نمبر 8 اور مسئلہ نمبر 9 انشاءاللہ. ویسے تو میں آپ کو یہ بیان کر دوں گا عنوان کہ مسئلہ نمبر 8 اور مسئلہ نمبر 9 کا عنوان کیا ہے، لیکن میں فی الحال اس وجہ سے کہ اس کی کمپلیکیشن حد سے زیادہ ہے، اور شاید جو ہے وہ اتنا زیادہ پریکٹیکل نہ بھی ہو، لیکن بہرحال اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ ایک مزہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھے ان چیزوں کو، لیکن بظاہر ایسا ہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو کو میں بیان نہیں کروں گا. اب یہ چونکہ مسئلہ نمبر 5 میں جو سبھی ممیز کا مسئلہ ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے مسئلہ نمبر 8 اور 9 سے، مسئلہ نمبر 8 اور 9 سے ریلیٹ کرتا ہے یہ جو آخری جملہ ہے الا فی وجوب الاحتیاط. لیکن چونکہ یہ مسئلہ اتنا اچھا، مزے کی بات ایک اور سناؤں میں آپ لوگوں کو، ایک اور مزے کی بات. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ نمبر 5، کیا پڑھا مسئلہ نمبر 5 میں ہم نے؟ مسئلہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا کہ ممیز بچے کی تقلید صحیح ہے. ممیز بچے کی تقلید صحیح ہے، اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ اگر وہ مجتہد کا انتقال ہو گیا اور وہ اب آگے سیستانی کی تقلید میں آتا ہے تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس پر باقی رہنا جائز ہے. یہ ایڈوانٹیج اس کو ملے گا جو ابھی آگے سیستانی کا مقلد ہے، اس کو نہیں ملے گا. اس کو ملے گا جو مرحوم مجتہد کا تھا، اب آگے سیستانی کی تقلید میں آیا. لہذا یہ یعنی مسئلہ نمبر 5 کو اگر ہم خلاصہ کریں تو مسئلہ نمبر 5 کا امپلیمنٹیشن کون سے بچے ہیں؟ وہ بچے جو مثلا آغا خوئی کے زمانے میں ممیز تھے اور ان کے ممیز ہی میں یعنی ان کے نابالغ ہونے میں ہی آغا خوئی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے آغا خوئی کی تقلید کی، اب ان کے لیے یہ مسئلہ ایپلیکیبل ہوگا. اب بہرحال ہم نے مسئلہ تو بتا دیا اور سمجھ میں بھی آ گیا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 6، مسئلہ نمبر 6. خب مسئلہ نمبر 6 میں یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، امپورٹنٹ اس سینس میں کہ ہمارے معاشرے میں بس تقلید ایڈورٹائزمنٹ پر ہوتی ہے. تقلید جو ہے وہ صرف ہم نے نام سنا اور تقلید ہو گئی. اب یہ تقلید کا طریقہ نہیں ہے. انشاءاللہ صحیح طریقہ کس طرح تقلید کرنی ہے یہ مسئلہ بیان کریں گے
آگے جا کر اب یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا طریقہ. مجتہد فی الحال یہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کی تقلید کی جائے اس میں ان باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، وہ بالغ ہونا چاہیے. نابالغ بچہ جیسے تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، یا علامہ ہلی یا ان کے بیٹے، کہ نابالغیت کے زمانے میں مجتہد بن گئے تھے. اگر کوئی اگرچہ آج ابھی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر تاریخ اجتہاد کے اوپر کبھی تھوڑی بہت گفتگو رہے گی، کہ آج یہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے کہ ایک نابالغ بچہ جو وہ مجتہد بن جائے. آج پاسبل نہیں ہے، یہ آج پاسبل نہیں ہے. مگر ایک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی مجتہد بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اور بہت سارے مجتہد جو ہمیں اپنے اطراف میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس اجتہاد تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں. تو کچھ یہ کہ 9 سال کا بچہ جو کہ وہ مقام اجتہاد تک پہنچے گا، کیونکہ اب اجتہادی کو بہت زیادہ انتہا سے زیادہ دشوار ہو چکا ہے. اجتہاد، فقہ اور اصول اب بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے. بہت زیادہ جس طریقے سے دنیاوی علوم میں، ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، جس طرح دنیاوی علوم نے ترقی کی ہے اس طریقے سے اس طرح دینی علوم میں بھی ترقی ہوئی ہے، بالخصوص فقہ اور اصول میں. اصول سے مراد وہ بنیادی فنڈامنٹلز اور بنیادی اصول فقہ کے، نہ کہ اصول دین والا، وہ اصول کہلاتا ہے. اب فقہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ وہ اگر 20-25 سال بھی اگر درس خارج میں بیٹھتا ہے تو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مجتہد بنے. اتنا مشکل ہو چکا ہے. لہٰذا پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. کہ بالغ جو ہے وہ، اب اس کی ڈیٹیل دیکھیں آگے جا کے اگر کہیں ہوئی تو اس کو بیان کریں گے، ابھی فی الحال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز ہے عاقل. عاقل یعنی عقل و شعور رکھنے والا. عقل اور شعور رکھنے والا. اور بعض اوقات ممکن ہے مجتہد اپنی ایج کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا ذہن کام نہ کر رہا ہو، وہاں پر اس مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. لیکن عام طور پر نارمل عقل ایک واضح چیز ہے. ایمان، ہاں ہر جگہ یہ شرط آتی ہے مومن کی. شیعہ اثنا عشری نماز جماعت میں بھی ہے اور بھی بہت سے مقامات پر یہ شرط آتی ہے. بس جس مجتہد کی تقلید کی جائے، بہرحال آج انشاءاللہ ابھی تک تو یہ نعرہ نہیں پہنچا ہے تقلید کے مسئلے میں کہ ہم جو وہ کسی اور کی بھی تقلید شروع کر دیں، تو کم از کم تقلید میں ضروری ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے. والذکورہ، مرد ہونا چاہیے. عورت جو ہے وہ عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے. جس مجتہد کی تقلید ہو وہ عورت نہیں ہو سکتی ہے، عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے. ممکن ہے عورت مجتہد بن جائے اور ساری شرائط موجود ہوں تو خود اپنے فتوے پر عمل کرے گی، لیکن اس کی تقلید جائز نہیں ہوگی. اور اہم ترین شرط ہے اجتہاد آسان الفاظ میں قرآن، حدیث. بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن سے حکم خدا کو نکالنا
اور حدیث کو سمجھنا، صحیح اور غلط کی تشخیص دینا، اس کے بعد اس میں سے حکم خدا کو نکالنا. اور اس کے لیے انصاف یہ ہے کہ بقول آگے وحید خراسانی کے کہ ظاہراً آگے عراقی کی تعبیر ہے کہ اجتہاد یہ ہے کہ سوئی سے کنواں کھودنا اتنا مشکل کام ہے. سوئی سے کنواں کھودنا کھیل نہیں ہے اجتہاد. ہم جو ہر شخص ہر مولانا کے آگے لگا دیتے ہیں مجتہد العصر، جس کو شاید اب کیا کہوں میں، تو کھیل نہیں ہے مجتہد. یہ فقیہ، یہ مرجع، یہ مجتہد اپنی ساری زندگی صرف اور صرف قرآن و حدیث میں گزاری ہے. آج آپ آگے سیستانی کے پاس اگر نجف میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، یا دوسرے فقہا کے پاس چلے جاتے تو وہ آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں. وہ اپنے دوران تعلیم میں ان کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی. اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور دوسرے سوشل ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے ہیں، اور سوشل ایکٹیویٹیز انجام دیتے دیتے مجتہد بن گئے. یہ کوئی مجتہد وحی نازل نہیں ہوتی کسی کے اوپر. اس کے لیے دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، جو یہ بزرگان زحمت اٹھاتے ہیں. اجتہاد، قرآن، حدیث، یہ دو موٹی موٹی دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اجماع، کہ خود اجماع کی ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور ایک حد تک عقل کا دخل ہے. ایک حد تک یہ میرے انگلی کا اشارہ دیکھیں، ایک حد تک عقل کا دخل ہے. تو یہ اجتہاد ہے. والعدالہ، یہ کہ عدالت شرط ہے. جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ عادل ہونا چاہیے. عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عادل کی ڈیفینیشن مسئلہ نمبر 20 میں ایک اشارہ کیا ہے. مسئلہ نمبر 20 میں ایک اشارہ کیا ہے. وہاں پر انشاءاللہ ہم عدالت کی ڈیفینیشن بیان کریں گے کہ عدالت یعنی عادل ہونا چاہیے. چونکہ عادل فقط مجتہد، جس مجتہد کی تقلید کیجیے، فقط وہاں پر اس کا استعمال نہیں ہے، بلکہ مختلف مقامات پر اس کا استعمال ہے. مثلا جس انسان کے پیچھے انسان نماز پڑھ رہا ہو وہ پیش امام عادل ہونا چاہیے. جس انسان کے سامنے دو عادل ضروری ہے کہ اس کے سامنے طلاق دی جائے، اگر دو عادل مرد نہیں ہیں طلاق سننے والے تو طلاق غلط ہو جائے گی. بس طلاق میں شرط یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے، وہ بھی دو مرد سننے والے ہونے چاہیے. وہاں پر بھی عادل کی ڈیفینیشن آتی. اور بھی مقامات پہ، فقہ کے مقامات پر کہ انشاءاللہ بعض ہم پڑھیں گے. تو عادل جو ہے وہ چلیں دو جملے میں اس کی ڈیفینیشن بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کو پہچاننے کا طریقہ وہاں پہ بیان کر دیں گے. عادل وہ ہے جو اپنے واجبات کو انجام دیتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو. بس واجبات یہ بس نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے. آج ہمارے لیے یہ بس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ باقی اعمال انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، چاہے واجبات کو انجام دے یا نہیں دے. نہیں، شریعت میں یہ دو امپورٹنٹ چیز ہے. واجبات جو ہے سارے کے سارے اس کو انجام دیتا ہو اور سارے گناہوں اور محرمات سے بچتا ہو. اس کے بعد طہارت المولد، کہ حلال زادہ ہونا چاہیے. آٹھویں شرط ہے جو عام طور پر توضیح المسائل میں بیان نہیں کی جاتی ہے، الضبط بالمقدار المتعارف،
کہ اس کا حافظہ ایک عام انسان کی جتنا ہونا چاہیے. اگر اس کا حافظہ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجتہد ہے، لیکن اس کا حافظہ، اس کی میموری جو ہے وہ عام انسان سے کم ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے. اب وہ مجتہد کیسے بنے گا؟ اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دو چیزوں کے درمیان ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں. ایک دفعہ کسی شخص کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے. حافظہ کہتے ہیں میموری کو کہتے ہیں. کسی کی میموری بہت اچھی ہے لیکن بات جلدی دماغ میں گھستی نہیں ہے. تو جو کیا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں پر میموری کا تذکرہ ہے، لہذا وہ جو ڈیپتھ والی بات ہے وہ خوب بیان نہیں کی انہوں نے، لیکن خود بخود آ گئی. کیسے آ گئی؟ کیونکہ کہا کہ اجتہاد کرے گا. خوب اجتہاد، کوئی ایک لیمین جس کی جو مثال کے طور پر جو وہ اتنی ڈیپتھ نہ ہو، اجتہاد ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ اجتہاد ہی نہیں کر سکتا ہے. تو اجتہاد ڈیپتھ سے تعلق ہے، اور یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ میموری سے تعلق ہے. وہ کیا ہے کہ وَالضَّبْطُ بِالْمِقْدَارِ الْمُتَعَارَف، کہ ایک عام انسان کے مطابق اس کی میموری ہونی چاہیے، بہت فوق العادہ نہ ہو، مسئلہ نہیں ہے. مثلا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے اساتید وغیرہ کو زبردست حافظہ ہوتا ہے، زبردست حافظہ ہے. کہتے ہیں مرحوم آغاخوئی کے بارے میں کہ مرحوم آغاخوئی نے اپنے آخر زمان میں قرآن کو حفظ کیا تھا. یہ بات بھی کہی جاتی کہ آغاخوئی کو 1,00,000 روایات یاد تھی، حفظ تھی. 1,00,000 روایت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بہرحال میں نے کوئی ابھی فی الحال یاد نہیں کہ یہ میں نے کہاں پڑھا تھا یا کہاں سنا تھا، لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے، اتنی فوق العادہ میموری ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک عام انسان کے برابر ہونی چاہیے جتنی عام انسان کے اندر ہوتی ہے. اور آخری شرط ہے حی، زندہ ہونا چاہیے، کہ وہ تفصیل کے جو آنے والے مسئلے میں مسئلہ نمبر 7 میں بیان کی جائے گی. مسئلہ نمبر 7 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 7 کو ذرا ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج تو ہم نے ویسے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے نا. تو مسئلہ نمبر 7 اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو وہ یہ لگے گا کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے، منہاج کچھ پڑھی ہے ہم نے. فرماتے ہیں، سب سے پہلا نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر، جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا تھا، ابتدائی طور پر میت کی یعنی مردہ شخص کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 1، چاہے وہ زندہ سے عالم ہی کیوں نہ ہو. اچھا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کی ڈیفینیشن ابھی نہیں آئی ہے. عالم کی ڈیفینیشن بیان کریں گے مسئلہ نمبر 8 میں، وہاں پہ ہم بیان کریں گے. مسئلہ نمبر 8 میں عالم کی ڈیفینیشن ہے. عالم کس طرح لکھتے ہیں؟ الف عین لام میم، اعلم. اعلم کہ سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ ہی ہے، سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ، میں سرسری ترجمہ کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا، یہ عالم. تو کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے ابتدائی طور پر. ابتدائی کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی ایک دفعہ میں پہلے تقلید کر کے آگئی سیستانی پر آیا، اب میں اس مجتہد پر باقی رہنا چاہتا ہوں، تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ ابتدائی طور پر، بلکہ اس کو کہا جائے گا مردہ مجتہد پر باقی رہنا کہا جائے گا. ابتدائی کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کبھی بھی تقلید نہیں کی. مثلا شیخ مرتضی انصاری کی تقلید کرنا چاہ رہا ہوں، میں بہت نام سنا ہے، اور رسائل مقاصد ان کی بہت ہی مشکل کتاب تھی. مثلا آخوند خراسانی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں میں، اگر نائنی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، اگر محسن الحکیم کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے. ابتدائی کا مطلب پہلے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پہلے کبھی تقلید نہیں کی ہے. تو کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ زندہ سے عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زندہ سے عالم ہی کیوں نہ ہو، تقلید نہیں ہو سکتی ان کی. اب فرماتے ہیں کہ کیا
मुर्दा मुज्तहिद, अब ये हक तो नहीं है कि बुजुर्गान के ऊपर किसी किस्म का कोई इंसान इश्काल करे, एतराज़ करे, लेकिन इश्काल और एतराज़ करने का मकसद ये होता है कि इंसान एक बहस तलबगी और एक तालिब इल्मों की गुफ्तगू है ये कि यहाँ पर थोड़ा सा, यानी इस मसले को, मसला नंबर 7, इसको यहाँ पर बयान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 2-3 ऐसे पॉइंट्स बयान हो रहे हैं कि जिसकी तफसील आगे जाकर आएगी। जैसे लफ्ज़ आलम में मुझे छोड़ना पड़ा, आलम को, लफ्ज़ आलम को। हो, यहाँ पर एक मसला पहले बयान कर देता हूँ, जो मसला आगे आएगा, लेकिन मुझे मजबूरी है कि यहाँ पे बयान करूँ। वो मसला क्या है? मसला नंबर 6 में आपने शराइत पढ़ी। क्या क्या शर्तें थी? मर्द, बालिग, आकिल, आदिल, शिया इस्नाशरी, मुज्तहिद, जिंदा, हलाल ज़ादा, उसका हाफजा, उसकी मेमोरी एक नॉर्मल मेमोरी होनी चाहिए। सही, ये सारी शराइत पढ़ी आपने। क्या काफ़ी है ये? अब यहां पर एक मसला कि अगर आप आज तकलीद स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके सामने 10 मुज्तहिदीन हैं, जो मर्द है, बालिग है, आकिल है, आदिल है, शिया इस्नाशरी है, हलाल ज़ादा है, जिंदा है, उनका हाफजा नॉर्मल से अच्छा है। तो अब ये 10 मुज्तहिद हैं। अब क्या करें? इन 10 मुज्तहिद को ड्रॉ डालें, कुरानदाजी करें, या जो हमें पसंद आए उसकी हम तकलीद कर लें। क्या करें? तो अब यहां पर एक मसला जो आगे बयान करेंगे, मुझे मजबूरी है कि यहां पे बयान करना पड़ा, क्योंकि आज ये यहां पर इसको इम्प्लीमेंटेशन यहां पर है। तवज्जो करें। आगा सीस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर इन 10 के 10 मुज्तहिद के फतवे बराबर हैं, ये 10 मुज्तहिद के फतवे सब सेम हैं, 10 के 10 मुज्तहिद के फतवे जो वो सेम हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। आप ए की तकलीद करें, बी की तकलीद करें, सी की करें, डी की करें, एफ की करें, ई की करें, जी की करें, एच की करें, किसी की भी करें, क्योंकि सबके मसले सेम है। सेम, ए टू जेड, सेम टू सेम। प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, 99.99% ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं, चलिए 2 मुज्तहिद ले लेते हैं, दोनों मुज्तहिद के मसले सेम है, आप किसी की भी तकलीद करें, जो आपको ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो आपको ज्यादा, जिसे अकीदत है, जिसको आपका जी चाह रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, किसी की भी तकलीद करें, अगर सेम टू सेम है तो। अगर सेम टू सेम नहीं है, इख्तिलाफ है, देखिए मैं आपको यहां पे देखिए मसला नंबर 7 में, जो किताब को टैली कर रहे हैं वो देखिए मसला नंबर 7 में, व इज़ा क़ल्लद मुज्तहिदन फमाता फ़इन लम यअलम वलो इजमालन बिमुखालिफत फतवाहो। सेकंड लाइन तकरीबन, तवज्जो करें। 2 मुज्तहिद हैं, दोनों मर्द, बालिग, आकिल, आदिल, शिया इस्नाशरी, हलाल ज़ादा, जिंदा और मुज्तहिद हैं। अगर सेम है तो मैं किसी की भी तकलीद कर सकता हूं। अगर इख्तिलाफ है, अगर मुझे मालूम है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ है, अब मुझे तवज्जो कीजिएगा, ये तौज़ील मसाइल में भी है ये मसला, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये मैं मिनहाज में कोई इसको बहुत ही हाई फाई करके बयान कर रहा हूं। ये मसला तौज़ील मसाइल में भी है, और आम तौर पर जो वो ये तौज़ील मसाइल का मसला समझ में नहीं आता है। लिहाजा मैं बस आज आखिरी चंद दक़ाइक़ सिर्फ और सिर्फ जो वो इस बात को समझाने के लिए, बाकी इंशाल्लाह कल
اس کو کنٹینیو کروں گا مسئلہ نمبر 7 کو. آج صرف اس مسئلے کو سن لیجئے. دونوں مجتہد معلوم ہے, دونوں مجتہد دیکھیں 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. ان دو کس چیز کی 4 صورتیں ہیں؟ ان 2 مجتہد کے فتووں کے اختلاف کے بارے میں میرے علم سے متعلق 4 صورتیں ہیں. نمبر 1, مجھے معلوم ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں, دونوں میں سے کسی کی تقلید کر لیں. نمبر 1. نمبر 2, مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے, تو بھی کسی کی بھی تقلید کر لیں. یہ دو سمپل. معلوم ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہے. اس معلوم کی 2 قسمیں ہیں, اس علم کی 2 قسمیں ہیں. ریپیٹ کروں, 4 صورتیں. کس چیز کی 4 صورتیں؟ ان 2 مجتہدین کے اختلاف فی فتویٰ میرے علم سے ریلیٹڈ, کہ مجھے معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے, اس کی 4 صورتیں ہیں. ایک دفعہ مجھے معلوم ہے کہ اختلاف نہیں ہے تو کسی کی بھی تقلید کر لو. پتا نہیں کہ ان میں اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے, کسی کی بھی تقلید کر لو. 2. تیسری اور چوتھی, مجھے معلوم ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہے. اب یہ علم کی 2 قسمیں ہیں. اس علم کی 2 قسمیں ہیں. اس علم کی 2 قسمیں ہیں. اچھا, ابھی مجھے تو نہیں معلوم زوم پر کون باقی ہے, کون چلا گیا, کیونکہ مجھے تو صرف اپنی صورت نظر آ رہی ہے, تو امید ہے کہ کچھ لوگ سننے والے ہوں گے انشاءاللہ. خوب توجہ کیجئے گا, 2 صورتیں ہیں. ایک دفعہ مجھے معلوم ہے اے اور بی کے فتووں میں کہاں کہاں اختلاف ہے. مثلا طہارت کا فلاں مسئلہ فلاں اس مجتہد کا آپس میں اختلاف ہے, نماز کا فلاں مسئلہ فلاں مجتہد سے اختلاف ہے, فلاں مسئلہ فلاں مسئلے میں جو اختلاف ہے, معلوم ہے فلاں مسئلے میں اختلاف ہے. اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی. تفصیلی طور پر واضح طور پر معلوم ہے کہ کہاں کا اختلاف ہے. اور چوتھی صورت ہے علم اجمالی. یہ معلوم ہے کہ اے اور بی میں اختلاف ہے فتووں میں, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کون کون سے فتوے میں اختلاف ہے. کہ عام طور پر یہی چوتھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ آج بالغ ہوا, آج تقلید شروع کرنا چاہتا ہے, ایک طرف آگے سیستانی موجود ہے مثلا, ایک طرف آگے وحید خراسانی مثلا موجود ہے. اب وہ تقلید کرنا شروع جاتا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ 2 توضیح المسائل ہے, ایک آگے سیستانی کی توضیح المسائل ہے, ایک آگے مثلا وحید خراسانی کی توضیح المسائل ہے. اب یہ توضیح المسائل ہے, معلوم ہے کہ آپس میں 100% اختلاف ہے فتووں میں اختلاف ہے, لیکن کوئی پوچھے کہ کون سے مسئلے میں اختلاف ہے, کہا یہ مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن یہ معلوم ہے کہ ان کے فتووں میں اختلاف ہے. تو اب صورت کیا ہو جائے گی ان دونوں صورتوں میں؟ چاہے تفصیلی طور پر معلوم ہو اختلاف کے بارے میں, چاہے اجمالی طور پر معلوم ہو اختلاف کے بارے میں, تو اس صورت میں واجب ہے کہ عالم کی تقلید کی جائے. 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں عالم کی تقلید واجب نہیں ہے اختلاف کی صورت میں. ویسے تو ٹوٹل 5 صورتیں ہیں. اگر اختلاف ہی نہیں ہے تو عالم کی تقلید ضروری نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو 4 صورتیں ہیں. اگر اختلاف ہے, معذرت کے ساتھ ویسے ہی 4 صورتیں بنے گی, صرف 4 صورتیں بنے گی, 5 نہیں بنے گی. اگر اختلاف نہیں, دیکھیں ہاں صحیح, اگر اختلاف نہیں ہے تو عالم کی ضرورت نہیں ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو بھی عالم کی تقلید ضروری نہیں ہے. صحیح. اگر اختلاف کے بارے میں معلوم ہے تو پھر اس صورت میں عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے. عالم یعنی ان 1 and 2 اے اور بی میں جو سب سے زیادہ
عالم کی ڈیفینیشن کل بتاؤں گا. جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو ان دو میں سے اس کی تقلید واجب ہوگی. بس مسئلہ نمبر 7 میں جی بالکل یہ آغا خوئی کا بھی یہی مسئلہ ہے. کہیں آغا خوئی کا اگر اختلاف آئے گا تو وہ میں انشاءاللہ آغا خوئی کا بھی سیم مسئلہ ہے, اور جہاں مسئلہ آئے گا اختلاف وہاں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آغا خوئی کا مسئلہ وہاں پر میں بیان کر دوں گا. تو آغا خوئی کا بھی سیم مسئلہ ہے. تو آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اب میں صرف مجھے 3 سے 4 منٹ دیں تو میں آج کی گفتگو کا خلاصہ بیان کر دوں. پوائنٹ نمبر 1, ممیز بچے کی تقلید صحیح ہے, اور ممیز بچے کی تقلید صحیح ہے, یعنی اگر اس مجتہد کا انتقال ہو گیا تو ممیز بچے نے جو تقلید کی تھی اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل رہے گا کہ وہ مردہ مجتہد پر باقی رہ سکتا ہے. یہ مسئلہ نمبر 5 کا خلاصہ. مسئلہ نمبر 6, جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شرائط ہیں. توضیح المسائل میں 7 شرائط ہیں, اس میں 9 شرائط ہیں کہ مجتہد تو بہرحال وہاں پر بیان کیا ہے, لیکن ایک شرط وہاں پر بیان نہیں کی ہے. مرد ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, عادل ہو, شیعہ اثنا شری ہو, حلال زادہ ہو, زندہ ہو, مجتہد ہو, اور اس کی میموری ایک عام انسان کے برابر ہونی چاہیے. یہ مسئلہ نمبر 6 کا خلاصہ. مسئلہ نمبر 7 ہم نے سٹارٹ نہیں کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو ایک مسئلہ بیان کیا وہ کیا بیان کیا کہ کس صورت میں عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے. اگر اختلاف نہیں ہے تو عالم کی تقلید ضروری نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ نہیں کہ اختلاف ہے یا نہیں ہے, عالم کی تقلید ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہے, چاہے تفصیلی طور پر معلوم ہو چاہے اجمالی طور پر معلوم ہو, اس صورت میں عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے. یہ آج کے پورے جو لیکچر تھا اس کا خلاصہ 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں خلاصتاً بیان کر دیا. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو صحیح ہے, ورنہ آپ کی زحمتوں کو تمام کریں. میرا خیال ہے کسی کا سوال نہیں انشاءاللہ. تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ خدایا ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.